حرم شریف میں جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت خصوصی دعائیں کریں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ طواف شروع کریں، اور طواف شروع کرنے کا جو ہے طریقہ کہ وہ اپنی جو چادر ہے اس کا استباع کر لے۔ استباع یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کر لے، اور اس طرح جو ہے چادر کو دونوں پلو اس کے جو ہیں ان کو بائیں کندھے پر ڈال لیں، اس طرح سے کر کے، تو وہ اس کو کہتے ہیں استباع۔ یہ سنت ہے۔ یہ جب تک آپ 7 چکر پورے نہیں کرتے آپ اپنا دایاں کندھا ننگا رکھیں۔ ہاں، بہت اہم بات سنیں توجہ سے، وہ یہ ہے کہ یہ کندھا ننگا کرنا صرف اور صرف 7 چکروں کے لیے کعبہ شریف کے گرد جو ہے صرف اس کی سنت ہے، نہ اس سے پہلے سنت ہے نہ اس کے بعد سنت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی نادان لوگ وہ جب احرام پہنتے ہیں تو کندھا ننگا کر کے چادریں ادھر ڈال کے ادھر سے بکسوئے لگا لیتے ہیں پکے کہ ہم نے بس کندھے کو ننگا ہی رکھنا ہے۔ تو حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی دفعہ دھوپ کی وجہ سے ان کے چھالے نظر آتے ہیں، مگر انہوں نے شاید سمجھا ہوا ہے کہ یہ احرام کی سنت ہے۔ احرام کی نہیں، طواف کی سنت ہے۔ جب آپ طواف شروع کرنے لگیں تو کندھا ننگا کر لیں، اور جیسے ہی 7 چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کندھا چھپا لیں، اور جو آپ اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے جو کہ حق طواف ہے، واجب ہے، وہ اگر کندھا ننگا رکھ کے پڑھیں گے تو وہ نماز مکروہ ہوگی کیونکہ سنت کے خلاف ہے۔ جی، تو اس وقت آپ اپنی چادر کو اوپر پوری طرح لپیٹ کے تو پھر 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے۔ بہرحال 7 چکر آپ نے یوں پورے کرنے ہیں کہ آپ نے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہوں، جب آپ کو نظر آئے کہ حجر اسود میرے سامنے ہے، چاہے دور ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں، تو آپ پہلے تو اللہ اکبر کریں دونوں ہاتھوں کو اونچا کر کے، تو بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جی یہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پھر اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں، ایگزیوم کریں کہ لائک یو آر ٹچنگ حجر اسود ود یور ہینڈس۔ آپ یہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ میں اس کو ہاتھ لگا رہا ہوں، اس طرح کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو چوم لیں تو آپ کو وہی ثواب ملا جو آپ نے حجر اسود کو ہونٹوں سے چوما۔ یعنی افضل تو یہ ہے کہ ہونٹوں سے چوما جائے اگر آسانی سے ہو سکتا ہو، اور اگر بھیڑ ہے تو پھر آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں گے ہی تو ہی مسئلہ حل ہوگا، نہیں، پھر آپ ہاتھوں کو بڑھا کے چوم لیں تو ثواب اللہ تعالیٰ نے وہی رکھا ہے۔ اس لیے وہاں دھکم پھیل نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ ایک دوسرے کو مکے اور دھکے دے کے وہاں جا کر حجر اسود کو چومتے ہیں، تو لوگوں کو دھکا دینا، کسی کو ہو سکتا ہے آپ کے دھکے سے کوئی بوڑھا بیچارہ نیچے گر پڑے تو یہ گناہ ہوگا آپ کو۔ اور میں عورتوں کو خاص کر خصوصاً میں تلقین کرتا ہوں کہ جو عورتیں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں، کیا ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ حجر اسود کا چومنا تو صرف ثواب کا کام ہے، جی کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن جسم کا مردوں کے جسموں کے ساتھ لگانا یہ حرام ہے۔ جب ان کے اندر گھسیں گی تو آپ کا جسم ان کے جسموں کے ساتھ اس طرح چپک جائے گا۔ سو اوقات دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں پھنسی ہوئی ہیں، جی مرد اوپر چڑھے ہوئے ہیں، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اور سائے کعبہ میں آپ گناہ کما رہی ہیں، ثواب کمانے کے بجائے آپ اپنے اوپر گناہ لازم کر رہی ہیں، تو مت کریں ایسا، بلکہ دور سے ہی کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بڑھائیں اور بڑھا کر ہاتھوں کو چوم لیں تو آپ کا جو ثواب ہے پورے کا پورا آپ کو مل گیا۔ اور پھر اس کے بعد 7 چکر، بہرحال ہر چکر پہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کے سامنے
بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور ہاتھ بڑھا کے ان کو چوم لیں اور دوسرا چکر شروع کر دیں. اس طرح 7 چکر پورے کریں، آخر میں بھی اسی طرح سے کریں. تو یہ آپ کا جو طواف ہے وہ پورا ہو گیا. ہر طواف کی جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ پڑھنی ہے. وہ کتابیں کھول کے لوگ لگے ہوتے ہیں تو وہ آپ پڑھیں، آپ کی مرضی نہ پڑھیں تو کوئی کتاب کھول کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو یاد ہے، جو زبانی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں. سب سے افضل ہے کہ درود شریف پڑھتے رہیں، تلبیہ نہیں پڑھنا. جیسے ہی آپ نے کعبہ شریف کے سامنے، حجر اسود کے سامنے جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو تلبیہ اب ختم ہو گیا، اب نہیں تلبیہ. اب آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، آپ درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں. اسی طرح آپ قرآن پاک زبانی یاد ہے، سورہ یاسین پڑھ لیں زبانی، سورہ ملک پڑھ لیں، اور اسی طرح سورہ الرحمن پڑھ لیں. یا حفاظ جن کو قرآن زبانی یاد ہے وہ جتنا مرضی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں. دعائیں مانگتے رہیں، خصوصی دعائیں دل میں لاتے رہیں کہ یا اللہ میری فلاں دعا اس کو قبول کر، فلاں دعا قبول کر. اس طرح سے پوری ملت اسلامیہ کے لیے دعا کریں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے طواف کے دوران میں جتنا ہو سکتا ہے دعا کریں. تو بہرحال جب آپ کا طواف مکمل ہوا تو اس کے بعد پھر آپ باہر نکل کر 2 رکعت ادا کریں، وہ واجب ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے سامنے ہی کھڑے ہو کر پڑھیں. اگر وہاں جگہ ملتی ہے تو وہاں پڑھ لیں، وگرنہ آپ پورے حرم کے اندر جہاں بھی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پڑھنے کے بعد پھر آپ زمزم پئیں اور پھر آپ صفا و مروہ کی سعی کریں. صفا و مروہ کے اندر آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. صفا سے شروع کریں گے، صفا پہ پہنچ کے کعبہ کی طرف رخ کر کے پھر ہاتھوں کو بلند کر کے 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس یہ کہہ کے تو مروہ کی طرف چل پڑیں. اور راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں گرین لائٹس ہیں، وہاں ذرا مردوں کو تیز دوڑنا چاہیے، یعنی کہ نارمل سے تھوڑا تیز ہو جانا چاہیے. عورتیں نہیں، عورتیں اسی طرح وہ جیسے چل رہی ہیں چلتی رہیں. اور جب آپ صفا سے مروہ پر گئے تو 1 چکر پورا ہو گیا، وہاں سے جب واپس پھر صفا پہ آئے تو 2 پورے ہو گئے. اس طرح سے آپ نے 7 پورے کرنے ہیں. تو یہ 2 بنیادی رکن ہیں عمرہ کے، کعبہ کے 7 چکر اور صفا مروہ کے درمیان میں یوں 7 دفعہ آنا اور جانا، بس یہ عمرہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو کٹوائیں یا ٹنڈ کروائیں، شیو کروائیں احرام کھولنے کے لیے. یہ بہت ضروری مسئلہ یاد رکھیں کہ کئی لوگ وہ جی ایک چٹکی ادھر سے پکڑی چند بال اور ان کو کاٹا، ایک چٹکی یہاں سے پکڑی اور ان کو کاٹا تو جی احرام کھل گیا ہے ہمارا. ایسے نہیں کھلتا. فقہ حنفی میں آپ چل رہے ہیں، آپ حنفی ہیں، فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو عمرہ بھی فقہ حنفی کے مطابق ہی پھر آپ کریں گے. اور فقہ حنفی کے مطابق آپ کم از کم سارے سر کا 1/4 حصہ جب تک کہ کینچی کے اندر نہ آئے جی کاٹنے میں یا مونڈنے میں، تب تک احرام نہیں کھلتا. تو بہتر ہے کہ سارے سر کو آپ مونڈ دیں. حدیث مبارک میں ہے کہ جو سارے سر کا پورا شیو کراتا ہے، حلق کرواتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور اگر بال چھوٹے کرواتا ہے تو احرام تو کھل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیں. پھر جب آپ کا احرام کھل گیا، اب آپ سادے کپڑے پہن لیں، اور آپ جب تک حج کے دن ابھی باقی ہیں، ہفتہ باقی ہے، 2 ہفتے باقی ہیں، 10 دن باقی ہیں، تو ان دنوں کے اندر آپ چاہیں تو روزانہ 1 عمرہ کر سکتے ہیں. آپ جائیں مسجد عائشہ اور تنعیم جس کو کہتے ہیں، وہاں سے آپ احرام پہن کے آئیں، پھر عمرہ کریں، اور اس طرح سے سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا. اور جب حج کا وقت آئے گا تو پھر آپ حج کا احرام باندھیں گے. کوئی لازم نہیں ہے کہ جو ہی اترے تو سیدھا حرم کی طرف جائیں.
اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں، تو آپ الاؤ ہیں، آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ نیند پوری کر لیں۔ آپ گئے ہیں اپنے ہوٹل پہ، تو جا کر وہاں آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے یو ٹیک ریسٹ، اور پھر جب آپ تازہ دم ہو جائیں، جی حشاش بشاش ہو جائیں، تو پھر عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حرم کی حاضری کے لیے جائیں۔ کیونکہ آدمی کو تھکاوٹ طاری ہو، نیند کا غلبہ ہو، ایسے میں اگر وہ کرے گا طواف تو تھکا ماندہ ہوگا، اور جسم درد کر رہا ہوگا، تو پھر نہ عبادت کا لطف آتا ہے، لذت حاصل نہیں ہوتی، اور طبیعت حاضر نہیں ہوتی، تو وہ پھر جو عبادت کا لطف و سرور حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ تو آپ آرام کریں، اس کے بعد وہاں سے آپ تیار ہو کر نکلیں اور حرم شریف میں جائیں۔